اب آگے جو آیات آ رہی ہیں ان میں مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ فضول بحثوں میں الجھنے کے بجائے اپنے دین پر زیادہ سے زیادہ عمل کی طرف متوجہ ہوں۔ چنانچہ اب آگے مختلف اسلامی عقائد اور احکام کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ اس بیان کا آغاز صبر کی تاکید سے ہوا ہے، کیونکہ یہ دور وہ ہے جس میں مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل اور اس کی تبلیغ میں دشمنوں کی طرف سے طرح طرح کی رکاوٹیں پیش آ رہی تھیں۔ اسی زمانے میں جنگوں کا سلسلہ بھی جاری تھا، بہت سی سختیاں برداشت کرنی پڑ رہی تھیں۔ جنگوں میں اپنے عزیز رشتہ دار اور دوست شہید بھی ہو رہے تھے یا ہونے والے تھے۔ لہٰذا اب مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ دین حق کے راستے میں یہ آزمائشیں تو پیش آنی ہیں۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہ کر صبر کا مظاہرہ کرے۔ چنانچہ جو آیات آگے آ رہی ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے صبر کا بطور خاص ذکر فرمایا ہے، اور یہ آیتیں 153 سے شروع ہوئی ہیں اور 157 تک اس میں یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ میں پہلے ان آیات کی تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کچھ اس کی تشریح۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوں ان کو مردہ نہ کہو، دراصل وہ زندہ ہیں مگر تم کو احساس نہیں ہوتا۔ اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے اور کبھی مال و جان اور پھلوں میں کمی کر کے۔ اور جو لوگ صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں۔ ان آیات میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، مسلمانوں کو اپنے تمام حاجتیں ضروریات پوری کرنے کے لیے، اور اگر ان کو دین کے اوپر چلنے کے راستے میں مشکلات پیش آئیں، دشواریاں ہوں، تو اس دشواری اور مشکل کو دور کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ استعینوا کے معنی ہے مدد حاصل کرو، اور کاہے سے مدد حاصل کرو؟ بالصبر والصلاۃ، صبر سے اور نماز۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے مشکلات پر قابو پانے اور مشکلات کو برداشت کرنے اور اپنی حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان دو چیزوں کا حکم دیا ہے کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے انسان کی ہر ضرورت میں مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ ان دو چیزوں میں سے ایک صبر کا ذکر فرمایا اور ایک نماز۔ صبر کے معنی عربی زبان میں باندھنے کے آتے ہیں، اور اس کا
مفہوم یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے نفس کو کسی چیز پر باندھ لے، یعنی اپنے نفس کو کسی ناگوار چیز کے برداشت کرنے پر آمادہ کرے اور اس پر قابو رکھے۔ بظاہر تو اردو زبان میں جب ہم صبر بولتے ہیں تو عام طور سے اس کی مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کو کوئی تکلیف پہنچی تو اس تکلیف پر انسان واویلا نہ کرے بلکہ صبر سے کام لے، لیکن عربی زبان میں اور قرآن کریم کی اصطلاح میں صبر کا لفظ بہت وسیع ہے اور بہت عظیم معنی اپنے اندر رکھتا ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں یا 3 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعات کے اوپر روک کر رکھے، یعنی اپنے نفس کو قابو میں رکھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طاعات بجاتا لاتا رہے، یعنی جس کام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کام کے کرنے میں اگر کوئی سستی پیش آ رہی ہے یا طبیعت کو وہ ناگوار ہو رہا ہے تو آدمی اپنی طبیعت کی اس ناگواری کو اور اپنے نفس کی اس سستی کو دور کر کے یا اس کا مقابلہ کر کے اپنے آپ کو زبردستی اس طاعت کی طرف لے جائے۔ جیسے مثلا کوئی آدمی سو رہا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا اور نماز کی آواز کان میں پڑ گئی۔ اب طبیعت کا تقاضا تو یہ ہے کہ نیند بہت میٹھی معلوم ہو رہی ہے، اور اس صورت میں نیند کو چھوڑ کر جانا اس کی طبیعت پر بھاری گزر رہا ہے اور اس کی طبیعت یہ چاہ رہی ہے کہ میں مزید سوتا رہوں، لیکن آدمی یہ سوچ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بلایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں نماز کے لیے جاؤں، تو وہ اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے، اپنے طبیعت کے تقاضے کے خلاف ناگواری کو برداشت کر کے جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو یہ صبر ہے۔ تو صبر کی ایک قسم ہے کسی طاعت کو یا کسی عبادت کو یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو بجا لانے میں انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے یا اس میں جو طبیعت کے خلاف انسان کو کرنا پڑتا ہے اس کو برداشت کرے، یہ صبر کی پہلی قسم ہے۔ صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کی طبیعت کسی گناہ کو چاہتی ہے اور اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں گناہ کا ارتکاب کر لوں، اس وقت میں اس کو گناہ سے رکنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن اگر اس وقت اپنے دل کی خواہش کے باوجود اور دل کے مچلنے کے باوجود آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کا تصور کر کے اور یہ سوچ کر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام سے منع کیا ہے، اپنے آپ کو زبردستی اس کام سے روک لے، تو یہ صبر ہے، صبر کی دوسری قسم ہے۔ پہلی قسم کو کہتے ہیں صبر علی الطاعات، اور دوسری قسم جو گناہوں سے بچنے کے لیے انسان اپنے آپ کو قابو کرتا ہے اس کا نام ہے صبر عن المعصیہ، یعنی گناہوں سے بچنے کے اوپر اپنے آپ پر قابو پانا۔ اور تیسری قسم ہے صبر علی المصیبہ، یعنی اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچی، مصیبت آ گئی اور اس کو کوئی صدمہ پہنچا تو اس صدمے اور تکلیف کے موقع پر وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا شکوہ کرنے کے بجائے انسان اس موقع پر یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت یہ تھی، اللہ تعالیٰ اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، اس کے ہر فعل میں، اس کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، لہٰذا باوجود کہ مجھے اس واقعے سے تکلیف پہنچی ہے لیکن اس کے باوجود میں اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی ہوں۔ یہ تیسری قسم ہے صبر کی، جس کو صبر المصیبہ کہا جاتا ہے۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم صبر سے مدد حاصل کرو، تو اس میں تینوں قسمیں صبر کی داخل ہیں۔ کیا معنی کہ جب تمہیں یہ کہا جا رہا ہے، پچھلی آیات میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ اب دوسرے لوگوں کے ساتھ بحث میں الجھنے کے بجائے جو تمہارے کرنے کا کام ہے وہ کرو، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارو، تو اس گزارنے میں تمہیں تکلیفیں پیش آئیں گی۔ کبھی
یہ ہوگا کہ کسی طاعت کے بجا لانے میں سستی ہو رہی ہے. مثلا جہاد کا حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے کہ جب جہاد کا حکم آتا تھا تو بعض حضرات کو ظاہر ہے کہ اس میں طبیعت کے خلاف اس لیے معلوم ہوتا تھا کہ جہاد کے اندر بڑی سختیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں، تو وہ طبیعت کے خلاف ہے. لیکن اگر تم اپنے طبیعت کو مجبور کر کے جہاد میں شامل ہو جاؤ گے تو یہ صبر ہوگا. اور اسی طرح بعض اوقات معصیتوں کا تقاضا ہوگا، گناہوں کا تقاضا ہوگا، طبیعت گناہ کرنے کو چاہے گی، اس وقت بھی اپنے آپ کو زبردستی گناہ سے روکو گے تو اس سے تمہیں مدد ملے گی. اور اسی طرح بعض اوقات مصیبتیں پیش آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے صبر کس طرح کرو اس کی آگے تفصیل آ رہی ہے. لیکن یہاں پہلی دو باتوں کا خاص طور پر ذکر میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر سے مدد حاصل کرو، کس چیز پر مدد حاصل کرو؟ اگر دیکھا جائے تو مدد اس بات کے اوپر کہ تمہاری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزرے. اور کہا جا رہا ہے کہ صبر سے مدد حاصل کرو، تو صبر کے معنی بھی ابھی عرض کیے یہ ہے کہ انسان زبردستی اپنے آپ کو طاعت کے بجا لانے پر آمادہ کرے اور گناہوں سے بچائے، اپنے آپ کو زبردستی بچائے. تو جب یہی مقصد ہے تو اس کے مدد لینے کا کیا معنی ہے؟ مدد لینے کا مفہوم در حقیقت یہاں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے میں تمہیں شروع میں مشقت بہت ہوگی، اور اس مشقت کا جواب یہ ہے کہ تم شروع میں اپنے آپ پر زبردستی کرو. اپنے آپ پر زبردستی کرو گے تو اس کے نتیجے میں پھر رفتہ رفتہ وہ مشقت کم ہوتی چلی جائے گی. یہ معنی ہے مدد لینے کی کہ جب ایک مرتبہ تم نے صبر کر کے، ایک مرتبہ صبر کر کے، دو مرتبہ صبر کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا اور طاعات کی طرف لے گئے، تو جتنا جتنا تم یہ مشق کرتے جاؤ گے اسی رفتار سے انشاءاللہ اس مشقت میں کمی آتی چلی جائے گی جو طاعات کے بجاوری میں اور گناہوں سے بچنے میں تمہیں محسوس ہو رہی ہے. تو صبر سے مدد حاصل کرو، یعنی اپنے آپ کو، نفس کو سستی کا مقابلہ کرنے کا عادی بناؤ. جتنا تم اس کی مشق کرتے جاؤ گے اتنا ہی تمہارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی زندگی پر عمل کرنا آسان ہو جائے گا. اور دوسری چیز یہ بیان فرمائی کہ والصلاۃ، کہ نماز سے مدد حاصل کرو، جس سے یہ بتا دیا کہ نماز ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس کو اپنے آداب و شرائط کے ساتھ اپنے وقت پر انجام دے تو یہ خود انسان کو مدد دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے، اس کو مدد دیتی ہے. چنانچہ دوسری جگہ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائی کے کاموں سے اور برے کاموں سے روکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے نماز کے اندر کہ نماز کا جو شخص عادی ہوگا، پابند ہوگا، آداب و شرائط کے ساتھ اس کو ادا کرے گا تو اس کے دوسرے کاموں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو دین پر چلنے کی عام لوگوں کے، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں زیادہ توفیق ہوتی ہے. اور وہ نماز اس کو عمومی طور پر گناہ کے کاموں سے روکتی ہے. نماز کی طبیعت خاصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدولت انسان کو طاعات کی طرف لے جاتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کا موقع عطا فرماتے ہیں. جہاں یہ آیت آئے گی تو اس کی مزید تفصیل اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ اس موقع پر عرض کی جائے گی. لیکن یہاں عرض یہ کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چاہے دین کے مطابق زندگی گزارنے کی مشکل ہو اور اس مشکل کا مقابلہ کرنا ہو، چاہے کوئی مصیبت پیش آ جائے اور کوئی صدمہ پیش آ جائے، تو اس میں بھی تمہیں مدد ملے گی نماز سے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ کان اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، کہ جب نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا تھا جس سے کوئی پریشانی لاحق ہو تو آپ جلد از جلد
نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے، یعنی نماز پڑھ کر اس مصیبت کو یا اس تکلیف کو یا اس صدمے کو دور کرنے کا راستہ تلاش کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب رجوع ہوگا انسان تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو تمام دوسری عبادتوں سے افضل ہے، اور اس میں بندے کا براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم ہوتا ہے۔ اسی میں سجدہ بھی ہوتا ہے، جس کے بارے میں پیچھے گزرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ تو اس وجہ سے یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی تمہیں مشکل کوئی پیش آئے تو اس مشکل کا علاج یہ ہے کہ تم نماز کی طرف رجوع کرو۔ چنانچہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی انسان کو کوئی حاجت درپیش ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت پڑھے، جس کو نماز حاجت کہا جاتا ہے، اور 2 رکعت نماز حاجت کی نیت سے پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے۔ یہ سب سے اہم وظیفہ ہے اور سب سے اہم عمل ہے جو کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، اور اس آیت کریمہ نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جب کبھی تمہیں کوئی دشواری پیش آئے تو مدد لو صبر سے اور نماز سے۔ لہذا یہ نماز حاجت یہ دوسرے تمام وظائف اعمال کے مقابلے میں یہ زیادہ افضل طریقہ ہے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت پوری کرانے کی درخواست کرنے کا۔ پھر آگے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جب کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آخرت کے اندر بھی اپنے نعمتوں سے سرفراز فرماتے ہیں اور دنیا میں بھی اس کی دستگیری فرماتے ہیں۔